سر ٹرمپ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا، ان دھمکیوں کے بعد جو ایرانی قیادت ہے وہ پرووک ہوتی ہے. آج بھی ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے زیر اثر تو مذاکرات یا جنگ بندی نہیں ہوتی. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کس طرح سے یہ اسپوائلر کا کردار ٹرمپ صاحب خود ادا کرتے ہیں، یہ چیز پھر کس طرح سے سیٹل ہوگی؟ ایرانی قیادت سے بھی بڑے سخت بیانات آتے ہیں، ان کی سیاسی قیادت سے بھی، اور جو رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی صاحب نے بیان دیا تھا وہ بہت سخت بیان تھا. یہ چند روز پہلے انہوں نے بیان دیا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو پاسداران انقلاب ہیں وہ تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امریکہ کے تمام فوجی اثاثوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو بھی تباہ کریں گے اگر امریکہ نے کوئی اس قسم کا حملہ کیا. یہ ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز امریکہ کی طرف سے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ بھی برے طریقے سے پھنس گیا ہے اس جنگ میں، اور ایران کی بہت تباہی ہوئی ہے. ایران جو ہے اپنے آپ کو مظلوم اور وکٹم کے طور پہ پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا تھا، بلا جواز کیا تھا. تو ایک طرف یہ ڈائنامکس چل رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے ڈپلومسی تھرو دی انٹرمیڈیری رول آف پاکستان وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو سر ان یور اوپینین وکٹم تو ایران ہی نہیں ہوا، کیونکہ ڈیورنگ مذاکرات یو ایس نے حملہ کیا، ابھی مذاکرات چل رہے تھے تو حملہ کر دیا گیا، تو پھر وکٹم تو پھر ایران ہی ہوا. درست کہہ رہی ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت جو مرکزی نقطہ ابھرا ہے محاصرہ اور ناکہ بندی، یہ تو بعد میں ہوئی نا. جو ایران نے آبرہ ہرموز کی ناکہ بندی کی، یا امریکہ نے جواباً جو ایک بلاکیڈ وہاں ڈپلوائے کیا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے فروری میں، اور ایک دوسرے کے قریب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کم و بیش وہی نکات جو اس وقت ایران نے پیش کیے تھے اسٹیو وٹکاف کو اور جیرڈ کشنر کو، انہی کے ارد گرد کوئی معاہدہ ہوگا. اس سے زیادہ کوئی بڑا اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جنگ بے جواز تھی. اس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا بہت پریشان ہوئی، اور دنیا کے صارفین جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئے. تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ حالت جنگ میں آ گئے تو یہ فریقین بن گئے. اور ایران کی یہ بھی کامیابی ہے کہ اتنے سخت حملے کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. قیادت تباہ و برباد ہو گئی ان کی، لیکن اس کے باوجود نہ صرف انہوں نے سروائیو کیا بلکہ قیادت مختلف سطحوں پہ منتقل کرتے رہے. وہ فوج ہو، وہ سیاسی قیادت ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کی مذہبی قیادت ہو. اس میں کوئی انہوں نے کسی قسم کا کوئی خلا، کوئی ویکیوم ابھرنے نہیں دیا. تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کا بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ تھا، بالخصوص امریکہ سے، جو دنیا کی نمبر 1 ملٹری فورس ہے. اور یہ جو اسرائیل ہے یہ خطے کی سب سے طاقتور عسکری طاقت ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایران جو برسا برس سے معاشی پابندیوں اور فوجی پابندیوں کی زد میں تھا، اسے ٹیکنالوجی بھی نہیں مل سکتی تھی، اسے جو ہے اس کی معاشی ناکہ بندی بھی کی ہوئی تھی. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک ایران جو واضح طور پر مظلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فریقین بن گئے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، ان کی فوجی استعداد میں عدم تناسب کے باوجود. صحیح. اچھا سر، ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے نیو یارک پوسٹ کو، جس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایرانی قیادت کے آمنے سامنے بیٹھنا اور اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا ابھی بیفور دا ٹائم ہوگا. اس بیان سے کیا سگنل مل رہا ہے؟ ڈو یو سی کہ جو راؤنڈ 2 ہو سکتا تھا اسلام آباد میں، کیا وہ منعقد ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کے بیانات پہ نہ جائیے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، پھر جو ہے 24 گھنٹے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی جانا سود مند ثابت نہیں ہوگا. جو سب سے مضبوط اشارہ آیا تھا وہ ایران کی طرف سے آیا تھا. ان کا کہ 1 ہفتے کے اندر مذاکرات اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہے جو 14 نکاتی تجویز ہے امریکہ کی طرف سے، وہ تہران میں زیر غور ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے 2 دنوں میں اس کے بارے میں رد عمل آ جائے گا. میرا اپنا یہ اندازہ یہ ہے کہ عباس عراقچی جو بیجنگ میں تھے، ان کی واپسی پر اور اس کے بعد جب ان کو ڈی بریف کیا جائے گا قیادت کو یہاں کہ چین کا کیا رول ہے، یہ بھی وہ اسیس کریں گے کہ اس پورے کے پورے معاہدے میں چین کا، روس کا، یورپین یونین کا، دوسرے ممالک کا کیا کردار ہوگا.
تو یہ جب اس کا وہ پورے طریقے سے احاطہ کر لیں تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ وہ کیا جواب دینا ہے. تو اگر واقعی کوئی جس طریقے سے جو ایک ہائپ پھیلی ہے پورے کے پورے ویسٹرن میڈیا میں کہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہونے والے ہیں اور وہ 1 پیج کا ہے اور اس کے بعد جو ہے 30 دن پر محیط جوہری مذاکرات ہوں گے، تو اگر یہ منظرنامہ بنتا ہے تو صدر ٹرمپ میرا خیال ہے کہ پاکستان آ سکتے ہیں، یہ ان سے بعید نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ بہت ہی نازک اور حساس مراحل ہیں اور ہمیں جو ہے پر امید پاکستان کو بحیثیت ثالث اور سہولت کار پر امید رہنا چاہیے کہ اتفاق ہو جائے گا. صحیح. اچھا سر، امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران کی یورینیم انرچمنٹ ہے اس کو اگلے 12 سے 14 سال کے لیے روکنے، اور جو ایران نے آلریڈی یورینیم انرچمنٹ اپنے پاس جمع کی ہوئی ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایرانی جو پوزیشن تھی اس میں تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی. وہاں امریکہ سے تاثر دیا گیا ہے، جو ان کے مختلف نیوز ایجنسیز ہیں یا نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، کہ امریکہ نے ایران کے مطالبات مان لیے اور اسی لیے MOU ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ جو 2 سوال آپ نے اسپیسیفک اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ابتدائی طور پر جب یہاں اسلام آباد میں پہلا دور مذاکرات ہوا تھا، JD وینس تھے اور اس طرف سے باکر کلیباف آئے ہوئے تھے، تو اس میں ان کی ایران کی طرف سے کہا تھا کہ صرف جو ہے 5 سال کے لیے ہم مانیں گے، مطلب ہے. اور جو امریکن سائڈ تھی وہ 20 سال کے اوپر اصرار کر رہی تھی، موریٹوریم یا ایران کے اوپر افسودگی جو ہے شرح افسودگی کے لیے جو ان کی تھی کہ افسودگی جو ہے وہ معطل کر دی جائے. لیکن ابھی جو صورتحال ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے شاید یہ اشارہ آیا ہے کہ امریکہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ انڈر دا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ایران کا یہ حق بنتا ہے، وہ اس حق کو تسلیم کریں گے کہ وہ افسودگی جاری رکھے، بالخصوص جو ہے میڈیکل پرپسز کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے توانائی کے لیے، بجلی کے لیے، اور تیسرا جو ہے اس کے ایگریکلچر کے لیے. تو ان 3 چیزوں کے لیے مسلمہ حقوق ہیں NPT کے تحت، اور امریکہ ان کو تسلیم کرے تو پھر یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے. اس کے بعد جہاں رہا اس کی موریٹوریم کی مدت، تو وہ میں ضروری نہیں کہ وہ 10 سے 12 سال ہو، وہ شاید اس سے کم ہو اور کہیں درمیان میں اتفاق ہو جائے. اور اگر یہ وہی پیٹرن فالو کریں گے تو جو 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، تو ایک 10 سال کی ونڈو پاسبل ہے، فیزیبل ہے، لیکن اس میں ایران کا اتفاق کرنا بہت ضروری ہے. اب دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے قسم کھائی ہے اور بارہا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے سٹاک پائلز امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہیں نہیں محفوظ، کیونکہ گزشتہ برس جو ہے امریکہ نے بڑی خطرناک بمباری کی تھی فردو میں، نتنز میں اور اصفہان میں، اور اس مرتبہ بھی اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر جو ہے مختلف جگہوں پہ، ادکان کے اوپر، ایک اور جگہ یلو کیکس، ہیوی واٹر، ان کے پلانٹس کے ارد گرد جو ہے انہوں نے حملے کیے. تو اگر وہ محفوظ ہیں تو ایک پیشکش جو ہے وہ روس کی طرف سے آئی ہے، صدر پوٹن کی طرف سے، کہ وہ ان اثاثوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک راستہ نکل سکتا ہے بشرطے کہ ایران آمادہ ہو جائے.